صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں جن کو آپ رات دن بڑے اہتمام سے مانگا کرتے تھے، اس میں ایک دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من علم لا ينفع، اللہم انی اسألک من علم لا ينفع، اے اللہ میں آپ سے وہ علم چاہتا ہوں جو نفع پہنچانے والا، اور اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ پہنچانے والا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی جو علم کی تقسیم ہے وہ نافع اور غیر نافع ہونے کے اعتبار سے ہے، قدیم اور جدید ہونے کے اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ بات بالکل الحمدللہ ہمارے آج کے پروگرام میں بھی کھل کر آئی، اور یہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، کوئی اس میں ڈھکی چکی چیز نہیں۔ دوسری ایک وضاحت اور بھی چاہتا ہے، کیونکہ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھوں لوگوں کا مجمع ہے۔ بعض لوگوں کی زبانوں پر کبھی کبھی یہ بات آ جاتی ہے کہ صاحب علماء انگریزی کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں پورے یقین اور پورے استقلال اور پورے استحکام اور پوری مضبوطی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جتنے علماء راسخین ہیں، جن کی نگاہ قوم اور ملت پہ رہتی ہے، اور جن کے ہاتھ قوم و ملت کی نبض پر رہتے ہیں، وہ نبض کو پہچانتے ہیں اور حالات کے اتار اور چڑھاؤ کو جانتے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے لے کر اور آج تک کا کوئی جید پختہ مضبوط عالم اور مفتی دین اس نے آج تک انگریزی زبان کی مخالفت نہیں کی، اور انگریزی زبان کے بارے میں آج تک کوئی اس کی حرمت کا یا عدم جواز کا فتویٰ نہیں دیا۔ یہ حقیقت ہے، خود حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے فتاویٰ موجود ہیں۔ اور ایک دور ایسا گزرا ہے ہندوستان کے اندر جب یہاں پر انگریزی حکومت کا دورہ تھا اور مختلف زبانوں کی تقسیم اور تعلیم ہوا کرتی تھی، کہ تو خود اس زمانے میں، یعنی یہ سمجھ لیں یہ 1930-35 عیسوی کی بات عرض کر رہا ہوں، خود ہمارے جامعہ مظاہر میں ہمارے اکابر، اور اکابر میں کون کون؟ حضرت مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی جو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے، مولانا خلیل احمد صاحب جیسے حضرات اور مولانا اشرف علی تھانوی جیسے حضرات، ان کے زمانے میں ان کی اجازت سے، ان کے ریزولیشن سے باقاعدہ مظاہر علوم کے اندر شعبہ سنسکرت قائم ہوا تھا۔ اس زبان کو سیکھنے کے لیے باقاعدہ استاد رکھے گئے، اور اللہ کی شان اسی زمانے میں، جس زمانے میں یہ شعبہ مظاہر علوم میں قائم ہوا سنسکرت سیکھنے کا، اللہ نے ایک بہت بڑے غیر مسلم کو جو پنڈت تھا اور سنسکرت زبان کا ماہر تھا، اس کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا تھا۔ وہ مسلمان ہوئے اسی زمانے میں، ہمارے مظاہر کے علماء قابل نے ان کو وہاں سے بلا کر اور مظاہر میں بلا کے بٹھا دیا تھا کہ یہاں تک تعلیم پڑھاؤ زبان میں۔ تو یہ بات پتہ نہیں کہاں سے چلتی ہے اور کیوں چلتی ہے۔ انگریزی زبان کے الحمدللہ ہمارے اکابر کبھی مخالف نہیں رہے۔ ہاں ایک چیز ہے پکی ٹھکی، اس کے مخالف کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے۔ انگریزی کے مخالف نہیں، انگریزیت کے مخالف، بالکل صاف سی، انگریزی کے مخالف نہیں، انگریزیت کے مخالف۔ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر، ہمارا رہن سہن اگر اسوہ نبوی کے مطابق ہے تو ہماری اس میں کامیابی ہے، لیکن اگر اسوہ نبوی سے ہٹیں گے اور سیرت نبوی سے ہٹیں گے تو پھر یہ دنیا کی ذلت اور آخرت کا عذاب ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ تو میں بڑا ممنون ہوں اپنے معزز مہمانوں کا کہ انہوں نے بہت جم کر یہاں تقریریں کی۔ میں نے اس موضوع پر ایک چھوٹا سا مقالہ لکھا تھا حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ پر۔ مولوی اخلاق آئیے اور تقسیم کیجیے، امین ادھر تم تقسیم کرو تو ادھر حضرات کو اخلاق تقسیم کر دے، یاسر تم آ کے یہاں معزز مہمانوں کو دے ایک ایک کاپی۔ چونکہ یہاں تقسیم ہو رہا ہے اس لیے میں اس کو پورا نہیں پڑھوں گا، البتہ اس کے چند سطرے آپ حضرات کے کو سنانا چاہتا ہوں۔ تم یہاں پیش کر دو ان حضرات کو، اور ادھر ادھر یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ پر ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے کئی میدان تھے جس کے وہ بادشاہ تھے۔ ان میدانوں میں ایک میدان صحافت بھی، زبردست صحافت کے مالک تھے۔ ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے الہلال شائع کیا، البلاغ شائع کیا اور البلاغ نکالا۔ تو تھوڑا سا میں نے یہاں الہلال کے متعلق لکھا ہے، وہ میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے بھی اس تصور کو تقویت پہنچے گی کہ ہمارے اکابر کا مولانا ابوالکلام آزاد سے کس قدر ذہنی اور فکری طور پر رشتہ مضبوط تھا۔ میں عرض کرتا ہوں، آخری طور پر 13 جولائی 1912
27 رجب 1330 میں آپ نے اپنا مشہور و معروف اخبار الہلال جاری کیا، جس نے اسلامیان ہند اور مجاہدین آزادی میں ایک نئی روح پیدا کر دی اور ان کے دل و دماغ کو انگیٹھی کی طرح دہکا دیا۔ ہر طبقے کے عوام و خواص کی طرح علماء دیوبند بھی الہلال کی آتش نوائی اور قلم کی روانی سے بڑے متاثر ہوئے۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ شیخ الہند مولانا محمود حسن کا نام نامی پیش کیا جا سکتا ہے کہ آپ بڑے اہتمام سے الہلال منگوا کر ذوق و شوق کے ساتھ نہ صرف اس کا مطالعہ فرماتے بلکہ اپنے احباب، تحریکی رفقا اور تلامذہ کو بھی اس کے مطالعے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب بعض بے تکلف خدام نے حضرت شیخ الہند سے دریافت کیا کہ آپ الہلال کا اتنی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیوں فرماتے ہیں، تو حضرت شیخ الہند نے جواباً پہلے تو یہ شعر پڑھا: کامل اس طبقہ زہاد سے اٹھا نہ کوئی، کچھ ہوئے تو یہی رندان قدح خار ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس فرید جہاد سے ہم سب لوگ غافل تھے اس کو سب سے پہلے یاد دلانے والے شخص یہی ابوالکلام آزاد ہیں، اور اس پر ہم ان کے نہایت شکر گزار ہیں۔ یہ تاریخی حقیقت شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو امام الہند کا خطاب حضرت شیخ الہند کی جانب سے مرحمت فرمایا گیا تھا۔ اسی اخبار الہلال کے متعلق قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری راؤ قیصر صاحب ہیں، ہاں یہ آپ کے سننے کی چیز ہے، یہ آپ کے گھر کی دولت ہے یہ۔ ہاں اسی اخبار الہلال کے متعلق قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کی شہادت یہ ہے کہ ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری کی یہاں جنگ طرابلس و بلقان کے ایام میں مولانا آزاد کا اخبار الہلال پڑھا جاتا تھا۔ اس کے مضامین عموماً سیاسی ہوتے اور پسند کیے جاتے تھے، بلکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ مولانا آزاد نے ہمارے حضرات کو اس مد میں بیدار کیا ہے۔ یہ مقام ہمارے اکابر کا رابطے کا اور تعلق کا رہا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے تحریر کیا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی بے پناہ محنتوں کا تیسرا میدان وہ ہے جس کو علم و تحقیق کی دنیا کہا جاتا ہے۔ وہ اس میدان کے لیے بے تاج بادشاہ ہے۔ چنانچہ الہلال، البلاغ اور پیغام میں شائع ہونے والے ہزاروں مضامین کے علاوہ 17-18 کتابیں آپ کے قلم سے نکلی ہوئی آج بھی اہل علم و تحقیق کے مطالعے میں رہ کر اپنے بھرپور دلائل کی وجہ سے اپنے قارئین کی تشنہ لبی کو دور کر رہی ہیں۔ تعلیم کے موضوع پر آپ کے افکار و نظریات سے ہر وہ شخص واقف ہے جو آپ کے حالات و سوانح پر نگاہ رکھتا ہے۔ جس شخص نے بھی آپ کی تاریخ کا مطالعہ کر رکھا ہے وہ اس حقیقت اور سچائی سے واقف ہے کہ آپ نے اپنے دور قیادت میں اپنی وزارت تعلیم کے زمانے میں ترقی پذیر تعلیم کی اہمیت پر کس قدر زور دیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں دائرۃ المعارف حیدرآباد، رضا لائبریری رامپور، خدا بخش لائبریری پٹنہ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جامعہ ملیہ دہلی کے وجود کو نہ صرف باقی رکھنے بلکہ ان کو قانونی حیثیت دینے، حکومت سے ان کے لیے مراعات حاصل کرنے اور ان کو روز افزوں ترقی پہنچانے میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا زبردست حصہ ہے۔ آپ جس طرح عصری تعلیم کی ضروریت و افادیت کے قائل تھے، ایسے ہی دینی و مذہبی تعلیم نیز مدارس اسلامیہ اور عربی جامعات میں خالص قرآن و سنت کی بنیادوں پر پڑھائے جانے والے نصاب تعلیم کے بھی مداح بلکہ مؤید اور حامی تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب آپ ایشیا کے عظیم ادارہ دارالعلوم کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو طلبہ کے ایک عظیم مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: طلبہ عزیز، کیا تم نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ اس مدرسے میں آ کر جو تعلیم تم حاصل کر رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ تم اپنے گھروں کو اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو، حالانکہ ملک میں تعلیم کے دوسرے طریقے بھی رائج ہیں، لوگ ان کی طرف دوڑتے ہیں، مگر تم نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اور قوموں نے، آگے فرماتے ہیں تقریر کا جملہ خاص طور سے یہ سننے کا ہے، غور کرنا ہے، اور قوموں نے علم کو ہمیشہ وسیلہ سمجھا ہے، مگر مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے علم کو وسیلہ نہیں بلکہ مقصد سمجھا ہے، ذریعہ معاش نہیں سمجھا۔ ان تمام یونیورسٹیوں میں جو ہندوستان میں 24 سے زیادہ ہیں، ان کالجوں میں جو ہر ضلع اور تحصیلوں تک میں ہیں، اور لاکھوں اسکول ہیں جن کا سلسلہ دیہات تک پھیلا ہوا ہے، ان میں جو تعلیم ہوتی ہے اس کو وسیلہ سمجھا جاتا ہے، مقصد نہیں سمجھا جاتا۔ مگر میں تم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ علم دین وسیلہ نہیں بلکہ مقصد ہے، اس کو کسی وسیلے کے لیے حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ اس کا حصول فرض ہے۔ مسلمانوں نے علم کو ہمیشہ علم کے لیے سیکھا ہے، وسیلے کے لیے نہیں سیکھا۔ آپ کی وفات 22 فروری 1958 میں ہوئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے حادثہ وفات کو جامعہ مظاہر سہارنپور میں بہت شدت اور کرب کے ساتھ دیکھا گیا،
چنانچہ رنج و غم سے بھرپور فضا میں ایک تعزیتی جلسہ منعقد کیا گیا۔ کئی گھنٹے تک چلنے والے اس تعزیتی پروگرام میں جامعہ کے جملہ علماء و مشائخ، اساتذہ اور طلبہ کے علاوہ شہر سہارنپور کے مختلف سیاسی، سماجی اور علمی تنظیموں کے ذمہ دار حضرات موجود تھے۔ اب آخر کی چند سطریں اور گوش گزار کریں، وہ پورا خلاصہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے حادثہ وفات پر پورے 20 سال گزرنے کے بعد عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مرحوم کے پاکستان میں منعقدہ پہلی ایشیائی کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لے جانے پر ہفت روزہ نقیب ملت لاہور کے نمائندے نے آپ سے مولانا ابوالکلام آزاد کی صفات اور خصوصیات پر ایک طویل انٹرویو لیا، اور جب نمائندے نے دریافت کیا کہ مولانا آزاد کا کوئی خصوصی وصف ایسا بتائیے جس نے آپ کو متاثر کیا ہو، تو مولانا موصوف نے یعنی مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے انتہائی متین اور سنجیدہ لب و لہجہ اور جچے تلے الفاظ میں اپنا جواب اس طرح دیا: خودداری، بصیرت، اصابت رائے، پختگی فکر، دقت نظر، زہد و تقوی، ظاہر و باطن میں یکسانیت، جہاد فی سبیل اللہ کا شوق، جہد مسلسل کا ولولہ، پہاڑوں کی طرح بلند عزائم، ستاروں کی طرح روشن خیالات، چاند کی طرح شفاف کردار، سورج کی طرح ہر ایک پر علم کی کرنیں ڈالنے کی عادت، سمندر کی طرح وسیع علم، زمین کی طرح ہموار گفتگو، دریاؤں کی طرح رواں دواں طبیعت اور ہماگیر صلاحیتوں کے مجموعے کا نام ابوالکلام تھا۔ یہ مولانا علی نے کہا۔ اس کے بعد مولانا ندوی نے فرمایا: اب بتلائیے کون سا وصف خاص ہے جس کو میں پسند کرتا اور کون سا وصف عام ہے جسے ناپسند کرتا۔ ابوالکلام کو جس نے ایک نظر دیکھا پھر دوبارہ دیکھنے کی حسرت لے کر گیا۔ مقالہ پورا حضرات کے سامنے آپ ملاحظہ کریں گے، میں نے مختصراً اس کی چند سطور آپ حضرات کے سامنے پڑھ دی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آج کے ہمارے سیمینار کی جو شخصیت ہے وہ کتنی عظیم اور کتنی عبقری شخصیت ہے۔ آخر میں پھر شکر گزار ہوں، وہ یہ کام ہے عمر صاحب کے، یہ کام عمر صاحب کے تشریف ہے۔ ہمارے سرپرست آج کے اس پروگرام پہ ووٹ آف تھینکس پیش کریں گے۔ انور علی صاحب تشریف۔ حضرات، میرے لیے 5 منٹ جو ہے انہوں نے الاٹ کر رکھے ہیں اور کوئی 6 منٹ نہیں۔ حضرت مولانا سید صاحب، حاضرین اور میرے عزیز بہنوں اور بیٹوں، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ مولانا آزاد کے جو خیالات دینی تعلیم کے سلسلے میں تھے وہ تو مولانا نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے، اور وہ صفحہ 8، 9 اور 10 پر ہے، لیکن میں جو دنیاوی تعلیم یا ٹیکنیکل ایجوکیشن یا ایڈوانس ایجوکیشن اس کے متعلق میں الہلال کے ستمبر 1911 کے 4 پرچوں کی طرف دلاؤں گا، مولانا نے پڑھ رکھے ہوگا۔ اس میں ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ مسلم یونیورسٹی کی جو فاؤنڈیشن کمیٹی تھی اس نے ایفیلیٹڈ یونیورسٹی کے بجائے ریزیڈینشل یونیورسٹی قبول کر لی۔ مولانا آزاد نے بڑی سخت مخالفت کی اور یہ کہا کہ ریزیڈینشل یونیورسٹی ہماری کتنے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرے گی، یہ ریکارڈڈ بات ہے۔ پھر جب ان کو کہا گیا کہ صاحب یہ مسلم یونیورسٹی ہوگی اور فلاں ہے فلاں، تو ان کا یہ جواب تھا کہ غیر مسلموں کے لیے تو اس وقت ملک میں 12 یونیورسٹی ہیں جو جس میں 3 یونیورسٹی کلکتہ، مدراس اور بمبئی اور الہ آباد، یہ 4 یونیورسٹیاں جو ہیں عالمی پیمانے کی یونیورسٹیاں اس وقت کی تھی، ان کے لیے تو وہ ہیں۔ آپ اگر ایفیلیٹڈ یونیورسٹی نہیں لیں گے تو پھر تعلیم کیسے پھیلے گی؟ یہ مولانا آزاد کا نمبر 1۔ دوسری بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بتایا، کھویا ہوا ایک وقت دکھایا کہ سر سید احمد مرحوم اور ان کے صاحبزادے سید محبوب نے تعلیم کے پھیلاؤ کے لیے 24 رسالے لکھوا کر پورے ہندوستان میں تشہیر کرائی تھی۔ 24 رسالے، یعنی ڈفرینٹ جو ہے چینلز آف ایجوکیشن ہے اس کے متعلق تھے۔ اس میں سائنس بھی تھی، آرکیالوجی تھی، دنیا بھر کی چیز تھی، ہسٹری، ہیومینٹی، سب، ان سب کے لیے 24 رسالے۔
ہم لوگ بھول گئے اس بات کو. اور اس میں ایک خاص بات جو تھی وہ یہ تھی کہ خواتین کے لیے بھی تھا, اس کا میں اقتباس پڑھ کے سناؤں گا ابھی آپ کو. بس پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا آزاد جو جیسے اس وقت شور بچ رہا ہے اور ہر مولوی بھی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے دینی مدارس میں عصری تعلیم عصری تعلیم عصری تعلیم. ارے بھائی عصری تعلیم کی یہ بات کرو, بلکہ یہ کرو مغربی تعلیم الگ اور مشرقی تعلیم الگ. جو لوگ یہ کہتے ہیں اور جو گورنمنٹ کی اسکیم ہے, سرکار کی اسکیم ہے کہ مدارس میں جدید تعلیم لاگو کی جائے, میں تو اصلی نہیں کہتا اس کو جدید, کیا زیادہ کمپیوٹر سکھا دیں گے, ہندی انگلش پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے, وہ دین کی تعلیم کو نقص پہنچا رہے ہیں. غالباً مولانا میرے بات سے دینی مدارس تو مولانا آزاد کے خیال کے مطابق محض اور محض دینی تعلیم کے لیے. یہ جو ہے کھچڑی پکانا اور راجا تیتا راجا پٹیر مولوی بنانا یہ دین کا مقصد نہیں ہے, نہ دینی تعلیم کا مقصد ہے. اور مولانا جو ہم کر رہا ہوں جو حدیث پڑھ کے سنائے نہ اس کا مقصد ہے. تو اس لیے اس بات کے دھوکے میں نہ آئیے. اور جو لوگ کیا کہتے ہیں, آپ ایک تجویز یہ ہے کہ ملک میں کم سے کم جامعہ مظاہر ہے, دارالعلوم ہے, دارالرشاد ہے, ان کو یونیورسٹی کا درجہ دے کر مدارس کو ان سے ایفیلیٹ کیا جائے, ان کا معیار مقرر کیا جائے. یہ اب دوسری بات جو ہے 1906 میں مسلمان کالج علی گڑھ میں قائم ہوا, شیخ عبداللہ نے قائم کیا. اس موقع پر علی گڑھ میگزین شائع ہوا اور 1906 میں مولانا آزاد کا مضمون علی گڑھ میگزین میں تعلیم نسواں کے متعلق شائع ہوا. اس کا ایک اقتباس میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ قوم جو اپنی نصف آبادی کو گھروں کی چار دیواری میں محدود رکھے اس صورت رفتار ترقی پذیر دنیا میں کیسے ترقی کر سکتی ہے, دوسری قوموں کی برابری کس طرح کر سکتی ہے, دوسری قوموں سے کیسے مسابقت کر سکتی ہے. تو یہ بہت واضح بات ہے کہ 1906 کے اس قدیم قدامت پسند زمانے میں اور ماحول میں مولانا آزاد نے اتنی جرأت آمیز بات مسلمانوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو. اگر نصف آبادی تعلیم سے محروم رہے گی تو آپ کا معاشرہ بھی نہیں سلجھے گا. تو ان حالات اس کے تحت ان الفاظ کے تحت میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں. اور غالباً میں نے 5 منٹ سے کم ہی وقت لیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کھانا کھا کر جائیں, کھانا جو بھی دال روٹی ہے وہ کھا کر جائیں براہ کرم. وجاہت شاہ صاحب سے خاص طور سے